السلام علیکم۔ دوستی اور اس کے آداب۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالی عنقریب برہم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اچھے دوست اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے زندگی میں چند ایک مخلص اور وفادار دوست نصیب ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں غریب وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ غریب وہ ہے جو مخلص دوستوں سے محروم ہے۔ وفادار دوست قسمت سے ملتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، انہیں عطیہ خداوندی سمجھ کر محفوظ کر لینا چاہیے، محض کسی اختلاف رائے پہ انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کمال تو یہ ہے کہ دوستی کی بنیاد محبت الہی پہ ہونی چاہیے، یعنی عموماً تو دوستی ذوق، مزاج یا مفاد کے مل جانے سے کی جاتی ہے، لیکن کمال ایمان یہ ہے کہ دوستی میں اپنی ذاتی ترجیحات کو چھوڑ کر محبت الہی کو ترجیح دی جائے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، اہل ایمان کو وہ محبوب ہو جائے، اگرچہ اس سے ذوق، مزاج یا مفاد نہ بھی ملتا ہو، اس کی اللہ سے محبت ہی اسے دوستی کی بنیاد بن جائے، اور اسے اس سے بھی بڑھ کر محبت کی جائے جس کے ساتھ ذوق یا مزاج مل گیا ہو۔ تعلقات اور دوستی کا یہ درجہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہ ایمان کامل کا ثمرہ ہے۔ چونکہ یہاں اپنے ذاتی حول سے بلند ہو کر محبت کی جاتی ہے اور دوستی کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس لیے دوستی کا یہ درجہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اور ایسے دوستوں کی بارگاہ الہی میں بڑی قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے کسی بھائی کو ملنے کے لیے کسی بستی میں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ جب وہ بندہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو فرشتے نے اس سے کہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اسے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، کیا اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے تو جس کا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس فرشتے نے اسے کہا، میں تیری طرف اللہ کا قاصد ہوں کہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ جیسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ جن 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا۔ وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ملے اور اللہ تعالیٰ کے لیے الگ ہوئے۔ یہی وہ دوستی ہے جس کے متعلق حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں کچھ ایسے محل ہیں جن کے باطن سے ان کا ظاہر نظر آتا ہے اور ظاہر سے باطن نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے عاجزی سے پیش آتے ہیں۔ دوستی اور محبت کی یہی وہ بنیاد ہے کہ جس کے متعلق حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ایسے ممبر ہوں گے کہ جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اس سے مراد دوستی اور محبت کا وہ اعلیٰ معیار ہے
جس میں ایک انسان اپنے ذاتی ہول سے اوپر اٹھ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اگرچہ اس بندے سے اس کا مزاج نہ بھی ملتا ہو، یہ پھر بھی محبت کرے کہ یہ میرے پاک رب سے محبت کرنے والا ہے۔ اس میں ہر وہ تعلق شامل ہوگا جو محض رضا الہی کے لیے قائم کیا جائے گا۔ اگر دوستی کا یہ اعلیٰ اور بلند ترین مقام پانا ہمیں بہت مشکل محسوس ہو تو ہمیں یہ حقیقت کبھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ دوستی مزاج یا ذوق کی بنا پر ہو تو ہو، مگر گناہ کی بنیاد پر کبھی نہ ہو۔ ہوس اور دوستی کو محبت کا نام دینا تو ویسے ہی بڑا گٹھیا پان اور کمینگی ہے۔ جس دوست میں گناہ کا عنصر شامل ہو جائے وہ انسان کے لیے وبال جان بھی بن جاتی ہے اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی دیر پا اور راحت قلب و جان رہے تو ہمیں دوستی کے مقدس رشتہ کو کسی بھی گناہ کی آلودگی سے بچانا ہوگا۔ گناہ صرف ہوا و ہوس پر ہی مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اگر دوست نے کہا کہ آؤ فلاں کے گھر ڈاکہ ڈالیں یا فلاں کی پگڑی اچھالیں اور دوسرے نے سوچا کہ یہ میرا دوست ہے، اور دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی بات مانوں، یہ بھی دراصل دوستی میں گناہ کا عنصر شامل کرنا ہے۔ ہر دوستی حکم الہی کے تابع ہونی چاہیے، اور اگر دوست کوئی بھی غلط کام کرے تو دوستی کا تقاضا اس کی تائید کرنا نہیں بلکہ اسے گناہ سے روکنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتاتا ہے۔ ایمان اور اعمال صالح کے بعد اہل ایمان کی یہی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم ذرا گہرائی میں اتر کر سوچیں تو اخلاص کی نشانی بھی یہی ہے۔ جو دوست کو غلطی پر روکتا ہے وہی اس کے لیے مخلص ہے، جو گناہ میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے وہ دراصل اس کا دشمن ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر کسی دنیوی مقصد کے کسی اپنے دوست کو ملنے جاتا ہے تو یہ حقیقت اپنی جگہ درست ہے کہ وہ بغیر کسی دنیوی مقصد کے اسے ملنے جا رہا ہے۔ یہ اس کی اسے محبت اور صاف نیتی پر دلیل ہے، لیکن بہرحال اس میں اس کا ایک ذاتی فائدہ بھی مضمر ہے، اور وہ اس کا سکون قلب ہے۔ اخلاص کا اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تھا انجام دے، یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، جس میں اس کے دوست کی بھلائی اور سعادت دارین مخفی ہے۔ اور اگر کسی بندے کو کسی ولی یا اپنے شیخ سے محبت ہے تو یہاں اخلاص یہ ہے کہ وہ اس کے احکامات کو مانے اور اس کی نیکی کی جد و جہد میں اس کا شریک ہو جائے۔ کسی مقرب الہی سے اخلاص کا تقاضا صرف اس کی تعریفیں کرنا نہیں ہے، یہ بھی درست ہے کہ یہ بھی بذات خود ایک نیک کام ہے، لیکن اس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کے احکامات پر عمل کریں تو اس سے اس کا دل خوش ہوگا۔ تو دوستی کا تقاضا ہر اچھائی اور برائی میں دوست کا ساتھ دینا نہیں بلکہ اچھے کام میں اس کا ساتھ دینا ہے، ورنہ یہ دوستی بہت جلد دشمنی میں بدل جاتی ہے اور انسان کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے۔ دوست دوست ہوتا ہے، وہ زر خریدا غلام اور نوکر